زندگی میں جو دوسروں کے لیے ہوتا ہے وہ اکثر ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ آم کے پیڑ پر سیب کبھی نہیں اگتا، یہ فطرت کے خلاف ہے اور فطرت کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہیے۔ جسم میں سر اونچا ہوتا ہے، لیکن اگر ذلت ملے تو جوتے بھی سر پر لگتے ہیں، جبکہ پاؤں سب سے نیچے ہوتے ہیں، مگر عزت ملے تو لوگ پاؤں پر پگڑی رکھ دیتے ہیں۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو اس دن زندگی سے بہت سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں، وہ مستقبل پر نہیں ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ جب تک آپ اندر سے خوش نہیں ہوں گے، آپ کو دنیا کا کوئی انسان خوش نہیں رکھ سکتا۔ کسی سے وقت ملنے میں اور اس سے اس کا وقت مانگنے میں وہی فرق ہے جو اجرت اور بھیک میں ہے۔ آپ کی زندگی میں موجود ہر ایک شخص آپ کے اپنے ہی کسی فیصلے کا نتیجہ ہے، تو اگر آپ زندگی میں بہتر لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر فیصلے کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں قید رہنا محبت ہے۔ من چاہے شخص کو یہ ہنر حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے کو ہر طرح کی موت دے سکتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ گناہ بھلا دینے سے وہ زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ پیچھا کرتے ہیں، وہ عرصے بعد بھی اپنے مالک سے ملنے آ جایا کرتے ہیں۔ گناہ قبر تک انسان کے پیچھے آتے ہیں۔ دولت ہو تو پردیس بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ میت اور قبر کو دیکھ کر بھی ہم اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ قبرستان سے واپسی پر سمجھتے ہیں کہ بس اسی نے مرنا تھا۔ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی مل گیا تو کوئی بھیڑ میں کھو گیا، کسی نے چھوڑ دیا تو کسی کو چھوڑا گیا۔ بس ایک یہی دھیان رہے کہ اللہ نہ چھوڑے جائیں۔ اگر اللہ کو چھوڑ دیا گیا تو انسان اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ وہ صرف عبادت والوں کا ہی رب نہیں، بلکہ ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے بہت اونچا مقام دیتے ہیں، اتنا اونچا مقام آخر کار وہ شخص ہماری پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ وقت ایسے ہیں کہ جس میں انسان کے اوصاف اور تربیت کی اصل آزمائش ہوتی ہے، اچھے وقت میں شکر کی اور برے وقت میں صبر کی۔ محبت دکھانے سے نہیں دکھتی، نہ ہی بتائی جا سکتی ہے، یہ صرف محسوس ہوتی ہے انسان کے عمل سے، ورنہ باتوں سے تو دکاندار بھی متاثر کرتے ہیں۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے کا ہاتھ تا حیات ہوتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو۔ ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ غم کا نعم البدل ہوتا ہے، لیکن پچھتاوے کا نہیں۔
اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان ہی لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ نظروں سے گرنے کے بعد اگر آپ فلک کے چاند ستارے بھی بن جائیں تو حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، مقدر جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ حد سے بڑی محبت بھی زندگی کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے، خاص کر تب جب ایک فرق صرف دینے پر اور دوسرا صرف لینے پر تلا ہو۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، مسلح پر آنسو بہاؤ پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ دادی دادی والی باتیں، کہانیاں اور محبت کہیں اور سے نہیں ملتی۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کو نہیں بلکہ اپنوں کو وقت دیں اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون آپ کے پاس رہ جائے گا لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر تصویروں میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ جگہ بھی من چاہے لوگوں سے منسوب ہوتی ہیں، جب وہاں نہیں ہوتے تو ہماری اس جگہ سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کھو جانے والے شخص اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ اسے خسارہ لکھا جائے۔ جو ایک در کا ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، جو در در بھٹکتا ہے وہ بھکاری ہوتا ہے۔